سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ڈوبنے والے تنکوں کے سہارے ڈھونڈا کرتے ہیں، میدان میں شکست کھانے والے زیر زمین چلے جاتے اور سانپ بن جایا کرتے ہیں۔ بڑے جرری مرد جنہیں کوئی بھی زیر نہ کر سکا، کسی حسین و جمیل عورت یا سانپ کے ڈنگ سے مرے ہیں۔ عورت نے بادشاہیوں کو ٹکرایا ہے اور عورت نے اپنا آپ قربان کر کے بادشاہی کی گرتی ہوئی عمارت کو تھاما اور استحکام بھی بخشا ہے۔ یہاں یہودیوں کی تربیت یافتہ یہ دو مسلمان لڑکیاں سلطان محمود کی قتل کے لیے آئی تھیں۔ وہاں مریم بھی تھی جو بیداری میں ملکہ بننے کی خواب دیکھا کرتی تھی، اور وہاں ایک امرین بھی تھی جو علی خان کے خاندان کی ہی بیٹی تھی۔ وہ اسی ماحول کی پروردہ تھی جس میں سلطان محمود غزنوی کا نام حقارت سے لیا جاتا تھا اور جس میں غزنی کی سلطنت کی جڑیں کاٹنے کے منصوبے بنتے رہتے تھے، مگر سلطان محمود کی نفرت اس کے لیے عقیدت بن گئی تھی۔ اس نے مریم سے بھی کہا تھا کہ وہ سلطان محمود سے نہیں، اسلام سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے۔ اب یہ دو لڑکیاں اس کے سامنے اسرائیل سلجوقی کی طرف بھیجی گئی تھیں۔ وہ ان لڑکیوں کو اچھی طرح پہچانتی تھی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ ایک اجنبی صورت آدمی انہیں کمرے میں لے جا کر کیا پڑھاتا اور بند کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ امرین نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ان کا اتالیق ہے۔ امرین کو افسوس سا ہوا تھا کہ اسے اتالیق کی شاگردی میں کیوں نہیں بٹھایا جاتا۔ اسے وجہ معلوم تھی، اس کے خیالات کچھ اور تھے، وہ بات کچھ اور کرتی تھی اور وہ اسلام کی رٹ لگائے رکھتی تھی۔ وہ اس شاہی خاندان کی دوسری لڑکیوں کی طرح شوخیوں میں شب و روز نہیں گزارتی تھی۔ امرین کو صرف دو شوق تھے، گھڑ سواری اور تیر اندازی۔ یہ تو اس دور کا دستور تھا کہ لڑکیاں گھڑ سواری، شتر سواری اور تیر اندازی سے خوب واقف ہوتی تھیں، لیکن امرین مردوں کے مقابلے میں گھوڑا دوڑاتی اور دوڑتے گھوڑے سے نشانے پر تیر چلاتی تھی۔ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا تھا۔ وہ اکثر گھوڑا دوڑاتی جنگل میں دور نکل جایا کرتی تھی۔ سلجوقی نقصان تو بہت اٹھا گئے تھے، ان کے گھوڑے اور اونٹ بھی پیچھے رہ گئے تھے، لیکن سلطان محمود کو معلوم تھا کہ اس قبیلے کی تعداد کم نہیں۔ علی خان کی فوج بھی سلجوقیوں کی اتحادی تھی، وہ کسی بھی روز سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ کر سکتے تھے، ان پر نظر رکھنا ضروری تھا۔ چنانچہ سلطان محمود نے حکم دے دیا تھا کہ اپنی فوج کی گشت سرحدوں سے باہر جتنی دور تک جا سکے چلی جایا کرے۔ عمر یزدانی فوج میں کماندار تھا، اس کے ماتحت 3 سرحدی چوکیاں تھیں۔ یہ سرحد اس علاقے سے ملتی تھی جو علی خان کا تھا۔ یہ دریائے اوکس کے پار کا علاقہ تھا۔ سلطان محمود نے 2 چوکیاں دریا کے پار بنا دی تھیں۔ ان کی نفری کے لیے دریا میں ہر وقت کشتیاں موجود رہتی تھیں۔ عمر یزدانی اسی چوکی میں رہتا تھا۔ ایک روز وہ گشتی سنتریوں کو دیکھنے کے لیے چلا گیا کہ وہ کہیں بیٹھ تو نہیں جاتے۔ اس نے دور سے دیکھا کہ گھڑ سوار سنتری چلے جا رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھتا رہا، وہ کہیں رکے نہیں اور آگے جا کر جنگل میں غائب ہو گئے۔ ادھر جانا عجیب نہیں تھا۔ عمر یزدانی دوسری طرف نکل گیا۔ وہ کماندار تھا، اس کے پاس کمان اور ترکش نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن گشت پر جاتے وہ کمان اور ترکش ساتھ لے جاتا تھا۔ دشمن کے علاوہ اس علاقے میں ہرن اور خرگوش ہوتے تھے جن کا شکار دلچسپ تھا۔ اس روز اسے دور ہرنوں کا ایک جوڑا نظر آیا۔ عمر یزدانی نے گھوڑے کا رخ ادھر کو کر لیا اور کمان میں تیر ڈال دیا۔ وہ چھپ چھپ کر ذرا چکر کاٹ کے جا رہا تھا تاکہ ہرنوں کو خبر نہ ہو، لیکن ہرن وہاں سے چل پڑے اور دور ہی دور ہٹتے گئے۔ عمر یزدانی ہرنوں میں ایسا مگن ہوا کہ دیکھ نہ سکا وہ کتنی دور نکل گیا ہے۔ آگے علاقہ چٹانی آ گیا تھا۔ ہرن سر پر دوڑ پڑے جیسے ڈر گئے ہوں۔ دور سے دوڑتے گھوڑے کے ٹاپو سنائی دینے لگے جو قریب آ رہے تھے۔ عمر یزدانی رک گیا۔ اسے ایک گھڑ سوار دکھائی دیا جو سر پر دوڑتے گھوڑے سے دائیں اور بائیں تیر چلا رہا تھا۔ گھوڑا ایک طرف مڑ گیا۔ تب عمر یزدانی نے دیکھا کہ گھڑ سوار عورت ہے اور گھوڑے کے تعاقب میں 4 بھیڑیے ہیں۔ عورت گھوڑے کو دائیں کبھی بائیں کر کے بیڑیوں پر تیر چلاتی تھی، مگر بیڑیے اس کی زد میں نہیں آتے تھے۔ اس علاقے کے بیڑیے بڑے ہی طاقتور اور خونخوار ہوا کرتے تھے۔ گھوڑا بیڑیوں کے ڈر سے بہت تیز دوڑ رہا تھا۔ اسے آخر تھکنا اور رکنا تھا۔ عورت کے لیے بھیڑیوں کا مقابلہ اور ان سے بچنا ناممکن تھا۔ عمر یزدانی نے کمان میں تیر ڈال رکھا تھا۔ اس کا گھوڑا تازہ دم تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اعلیٰ نسل کا فوجی گھوڑا ہوا ہو گیا۔ 4 بھیڑیے اس کے آگے آگے گھڑ سوار عورت کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ وہ گھوڑے تک تقریباً پہنچ گئے تھے۔ ایک نے اچھل کر گھوڑے کو پنجہ مار بھی دیا تھا اور ایک گھوڑے کے پہلو میں چلا گیا اور اچھل رہا تھا۔ عمر یزدانی نے تیر نہ چلایا۔ وہ پہلو والے بیڑیے کے پیچھے گیا اور گھوڑا اس پر چڑھا دیا۔ یہ بیڑیا گھوڑے تلے کچلا گیا۔ عمر یزدانی نے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور دوڑتے گھوڑے سے ایک بیڑیے پر تیر چلایا۔ بیڑیے نے چیخ ماری اور گھوڑے سے توجہ ہٹا کر دوسری طرف بھاگ اٹھا، لیکن دور نہ جا سکا، گر کر تڑپنے لگا۔ باقی 2 بیڑیے اپنے 2 ساتھیوں کا انجام دیکھ کر بھاگ گئے، مگر عورت کا گھوڑا ایسا ڈرا ہوا تھا کہ بے لگام ہو گیا تھا، رکتا نہیں تھا۔ عمر یزدانی نے اپنا گھوڑا اس کے پہلو میں کر لیا۔ تب اس نے دیکھا کہ سوار عورت نہیں بلکہ بڑی خوبصورت جوان لڑکی ہے۔
اور وہ کوئی شہزادی معلوم ہوتی ہے۔ عمر یزدانی نے دوڑتے گھوڑے سے جھک کر لڑکی کے بے لگام گھوڑے کے منہ کے قریب سے لگام پکڑی اور اسے اپنے قابو میں لے لیا۔ لڑکی گھبرائی ہوئی نہیں، ہانپی ہوئی تھی۔ اس نے جب شکریہ ادا کیا تو عمر یزدانی نے اس کا لب و لہجہ سن کر پوچھا، علی خانی؟ ہاں، اور آپ؟ غزنی۔ عمر یزدانی نے کہا، میں غزنی کی فوج میں کماندار ہوں، ایک ہرن کے پیچھے بہت دور نکل آیا تھا۔ آپ کا گھوڑا اور اس کے تعاقب میں بھیڑیے دیکھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی سرحد سے کتنا باہر آ گئے ہیں؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ہماری سرحد میں ہیں اور ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ علی خان مر گیا ہے، عمر یزدانی نے کہا۔ زندہ تھا تو بھی مرا ہوا تھا، ہم اس کی جان کبھی کی نکال چکے تھے۔ آپ کون ہیں؟ میرا تعلق علی خان کے خاندان سے ہے، لڑکی نے کہا۔ میرا نام امرین ہے، تو آپ شہزادی ہیں؟ عمر یزدانی نے کہا۔ پھر آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اچھا نہیں لگتا کہ میں ایک عورت کے ساتھ تنزیہ یا دھمکی آمیز باتیں کروں۔ شہزادی امرین، آپ ابھی اس عمر کو نہیں پہنچی جس میں انسان اچھے اور برے دوست اور دشمن کو پہچان سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل سے سلطان محمود کی دشمنی نکال دیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی بتائیں کہ ایک مذہب کے دو انسان آپس میں دشمن نہیں ہو سکتے۔ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھیں، امرین نے کہا۔ مجھے آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں، میرا خاندان مجھے پاگل کہا کرتا ہے کیونکہ میں غزنی کی نفرت کی نہیں، محبت کی باتیں کیا کرتی ہوں۔ آج خدا نے شاید اسی کا انعام دیا ہے کہ مجھے بھیڑیوں سے بچانے کے لیے ہمارے ایک دشمن کو ہماری سرحد کے اندر بھیج دیا ہے۔ او میرے خدا، اگر آپ نہ آتے تو یہ بھیڑیے مجھے چیر پھاڑ کر کھا جاتے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ عمر یزدانی نے پوچھا۔ میں آپ کا دشمن ہوں اور آپ کی سرحد کے اندر آ گیا ہوں، کیا میں آپ کا قیدی ہوں؟ نہیں، آپ مہمان ہیں، امرین نے کہا۔ اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ مجھے جلدی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، وہ مجھے ڈھونڈ نہ رہے ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنکھیں اور مسکراہٹ سے مسکراہٹ ٹکرائی۔ عمر یزدانی نے سرگوشی کی، خدا حافظ شہزادی، اور اس نے گھوڑا موڑا۔ گھوڑا چلا ہی تھا کہ اسے امرین کی آواز سنائی دی، ٹھہریے، کل پھر آ سکیں گے؟ امرین نے کہا، میں یہیں آ جاؤں گی۔ مجھے گرفتار کرنے کتنے آدمی آئیں گے؟ عمر یزدانی نے پوچھا۔ امرین کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کا چہرہ بجھ گیا۔ اب مجھ پر ایسا شک کر سکتے ہیں، امرین نے بڑے ہی اداس لہجے میں کہا۔ میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتی کہ میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ آپ کہیں تو میں آپ کی چوکی تک آ جاؤں گی۔ میں آؤں گا۔ وہ چلا گیا تو امرین اسے وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ یزدانی نے خطرہ مول لیا اور اگلے روز وہیں چلا گیا جہاں اسے امرین ملی تھی۔ اس ملاقات میں ان میں بے تکلفی پیدا ہو گئی، پھر ان کی ملاقاتیں ہر روز ہونے لگیں۔ 5-6 روز بعد کی ایک ملاقات میں امرین کچھ گھبرائی سی تھی۔ مجھے تمہاری محبت لے آئی ہے، مگر اب ہم خطرے میں ہیں، امرین نے کہا۔ اپنی ایک ملازمہ نے کل مجھے بتایا ہے کہ میرے ہر روز جنگل میں نکل جانے پر شک کیا جانے لگا ہے اور ہو سکتا ہے کہ میرا تعاقب کیا جائے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہارا فکر ہے، ذرا ہوشیار رہنا۔ اگر وہ آ گئے تو میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اگر نکل بھاگنے کا موقع مل گیا تو تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ کہ تم ساتھ لے چلنے کے لیے تیار ہو تو کیا میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں جو ہر روز سرحد پھلانگ کر اتنی دور خطرے میں آ جاتا ہوں؟ عمر یزدانی نے کہا۔ انہیں کچھ اور کہنے اور سوچنے کا موقع نہ ملا، انہیں گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے۔ وہ آ گئے ہیں، امرین نے کہا۔ دیکھو، عمر یزدانی نے کہا، وہ آ رہے ہیں۔ 3 گھڑ سوار کچھ دور سے نظر آ گئے تھے۔ عمر یزدانی اور امرین اپنے گھوڑوں پر تیزی سے سوار ہوئے۔ ان 3 گھڑ سواروں نے ایڑیں لگا دی۔ عمر یزدانی اور امرین نے گھوڑے دوڑا دیے۔ پیچھے سے 3 تیر اکٹھے آئے، جن میں سے 2 امرین کے گھوڑے کی پیٹھ میں اتر گئے۔ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا۔ عمر یزدانی نے دیکھ لیا، اس نے اپنا گھوڑا امرین کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا اور ایک بازو امرین کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہا کہ وہ اس کے گھوڑے پر آ جائے۔ گھوڑوں کی رفتار بہت تیز تھی۔ امرین عمر یزدانی کے سہارے اس کے گھوڑے پر اس کے آگے آ گئی۔ اس کے قریب سے 3 تیر گزر گئے۔ عمر یزدانی نے گھوڑے کو دائیں بائیں کرنا شروع کر دیا تاکہ تیر انداز اسے نشانے میں نہ لے سکیں۔ آگے چٹانیں آ گئیں۔ عمر یزدانی نے گھوڑا ان میں داخل کر دیا اور وہ محفوظ فاصلے پر پہنچ گیا۔ پھر سرحد آ گئی اور وہ اپنے علاقے میں داخل ہو گیا۔ تعاقب میں آنے والے جانے کہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ یہ 1 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ اب سلطان محمود ہندوستان کو جا رہا تھا۔ اب اس نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔